कराची, मिनी पाकिस्तान, उरूसुल बिलाद, तालीम याफ्ता और पढ़ने लिखने वालों का शहर। लेकिन एक तवील अरसे से इस शहर की शनाख्त किताब और कागज कलम के बजाय धमाके, बोरीबंद लाशें, कलाशनकोफ और भत्ताखोरी बन गई थीं। हर तरफ खून था और आग थी। इस शनाख्त और इस धब्बे को धोने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की गईं। इन्हीं में से एक कोशिश 2005 में पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से कराची में बैनुल अक़वामी किताब मेले की सूरत में हुई और रफ्ता रफ्ता किताब असले पर गालिब आने लगी और 24 ता 28 दिसंबर 2010 कराची में होने वाली छठी बैनुल अक़वामी कुतुब नुमाइश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये साबित कर दिया कि आपके पैगाम में दम है तो कितनी ही मुखालिफत की जाए, ये पैगाम अपनी जगह बना डालेगा। साथ ही साथ ये भी आम बात है कि इस शहर के इदारों ने, इस शहर के जिम्मेदारों ने किस कदर साथ दिया। इस हवाले से हमने मुंतज़मीन और शुरका से बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात यूं जाहिर किए। इसको हमने फर्स्ट टाइम 2005 में अरेंज किया था और हुआ ये था कि जब हम दिल्ली गए, फ्रैंकफर्ट गए, लंदन गए, ये दुनिया के 3 बड़े बुक फेयर्स हैं, तो लंदन और फ्रैंकफर्ट में तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी दिल्ली जाके हुई। और ये फैसला हुआ कि मतलब मेरे तो 4 फादर्स वहाँ पे तदफीन हुई हुई, उनकी दादा भी वहीं पे और मेरे बड़ों की सरजमीन वो, लेकिन जाहिर है कि मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा दुनिया भर से इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स और इतना बड़ा निज़ाम के एक हॉल से दूसरे हॉल बस में जाते हैं, तो 1300 पब्लिशर्स। तो इंडियन फेडरेशन ने मुझे एज ए चेयरमैन यहाँ से मुझे बुलाया था, तो मैं और मेरी वाइफ गए थे। तो जब हमने उनका सारा देखा तो हमें ये अंदर से हुआ कि भाई इसको हमें अच्छा करना चाहिए। फिर हम सब अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हमने पब्लिशर्स एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स थे उनके साथ हमने उनसे बातचीत की और उनकी अपनी राय थी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं और लोकल पब्लिशर्स भी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें करना चाहिए सब। हमने एक टीम बनाई जिसको हमने कराची बुक फेयर कमेटी का नाम दिया और जिसे हम KIBF कहते हैं, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर कमेटी। और फिर हमने इसको खुद ही अपने रिसोर्सेज से इसको जनरेट किए रिसोर्सेज, और हमने एक्सपो का ये जो हॉल नंबर 4 है वो एक हॉल लिया, शुरू वहां से किया। और जब सब चीजें डिसाइड हो गई, सब चीजें पेमेंट हो गई जिस तरह से भी होना था, तो जलजला आ गया मुल्क में, तो वो बड़ा खराब टाइम पीरियड था। लेकिन जिस दिन हमने ओपनिंग की है तो ओपनिंग वाले दिन ये पोजीशन थी जो आज सेकंड डे यहाँ पे है। तो वहां पे हिंदुस्तान से जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के जनरल सेक्रेटरी थे शर्मा साहब, वो तशरीफ लाए थे। तो उन्होंने ये देखकर मुझे कहा कि आपको मैं पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूँ, और 20 साल पहले दिल्ली में जो हमने सफर शुरू किया था, तो आज दिल्ली का जो बुक फेयर है वो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का 3रा बड़ा बुक फेयर है, और ये 20 साल का सफर है। तो मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि आपने जो शुरुआत की है और आपके ग्रुप ने जो शुरुआत की है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 साल से 15 साल के अंदर पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं वो ग्रेजुअली आहिस्तगी के साथ आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये भी एक इंटरनेशनली एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। अब मसला ये है कि जिस वक्त हम 2005 की बात कर रहे हैं, तो सन 2001 में जो 9/11 का वाकया हुआ, जहां उसमें सारी दुनिया लपेट में आई, उसमें वो हमारा मुल्क जो है ना वो उसकी कीमत आज भी अदा कर रहा है, और उसकी वजह से हमारी सरहदों पे चारों तरफ दुश्मन है। अब जो हमें बैकअप मिलना चाहिए वो हमें बैकअप नहीं मिल रहा है। अब जो यूरोप के पब्लिशर्स हैं वो कहते हैं कि हमें ट्रैवल एडवाइस नहीं है, कोई कहता है कि जी हमें इंश्योरेंस नहीं है कि हम जा सके। तो अभी तक तो हम इतने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली पब्लिशर्स को लाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन ईरान ने हमारा बड़ा साथ दिया है। उनके बड़े पब्लिशर्स यहाँ पे पिछले साल भी आए, इस साल भी आए। सिंगापुर से 2-3 पब्लिशर इस साल भी हैं। इंडिया से फर्स्ट टाइम सन 2005 में हमारे पास 46 पब्लिशर्स आए थे, और वो 2 साल सिलसिला चला। उसके बाद फिर बम्बई का हादसा हो गया, और उसके बाद फिर दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई और फिर वीजों की प्रॉब्लम हो गई। और इस साल 18 पब्लिशर्स हैं। ये जितने पब्लिशर्स सारे बुक सेलर्स हमारे साथ हैं टीम में, इन सब के अंदर एक जज्बा है कि हम अपने मुल्क की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट को एक मैसेज कन्वे करें कि पाकिस्तान जो है वो बुक लवर्स की कंट्री है।
ہم اتنا ایک سافٹ امیج دیں دنیا کو کہ پاکستان میں ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لوگ اور وہ اسلام نہیں ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی لڑکیوں کے اسکول اڑا دیے. ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں ہے نا. تو ہم اس کی جو میسج دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کئی ایسی خواتین ملیں گی بک سیلرز جو عبایا پہنے ہوئی ہیں یا نقاب پہنے ہوئی ہیں اور وہ بک اسٹالز پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایران کی اسٹالز ہیں، سعودی عرب کی پچھلے سال بڑی شاندار تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم گریجولی ہر سال اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے، حالات نے ہمارا اسی طرح ساتھ دیا، لوگوں نے ہمارا اسی طرح ساتھ دیا، تو ہم اس کو اگلے 5 سے 7 سال میں انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں گے. اور یہ اس بات کی پوری امید ہے. آپ دیکھیں کراچی کے لوگوں کا شوق دیکھیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے. باہر پارکنگ نہیں تھی تو ہم نے وہ کچے کا سارا علاقہ کھلوایا اور وہاں پہ گاڑیاں پارک کرائی ہیں. یہ اس کا مطلب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں، ان کو ٹکا یا کباب کھلا کے گھر لے جاتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں ینگ مائیں آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کوئی اتنی کتابیں دلا رہی ہیں ان کو، یہ دیکھتی نہیں کہ کتابیں کتنے کی ہیں. تو یہ جو ینگ لڑکیاں مائیں بنتی ہیں اور یہ خود پڑھی لکھی ہوتی ہیں، تو یہ جب ان کے بچے آگے آئیں گے تو پاکستان میں ایجوکیشن عام ہوگی اور پھر پاکستان ایک ایسی لیڈرشپ کا وہ کر سکے گا انتخاب جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ایجوکیشن کو پھیلانے میں ہم کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اس طرح سانس لینا ضروری ہے. شاید ہم کتاب سے تعلق بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہو گیا. تو جس وقت کے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بک فیئر ہو کراچی میں، تو اس کا انتظار رہتا ہے. اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ 5 روزہ یا 4 روزہ 5 روزہ 28 تک ہے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. کل بھی میں حاضر ہوا تھا، آج بھی، اور کوشش کروں گا کہ جب تک یہ ہے اس میں آتا رہوں. اور مجھے یہاں پر جو آنے والوں کی تعداد دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ لوگ کتاب کلچر سے دور ہو رہے ہیں، تو وہ جب آپ کتاب ان تک پہنچائیں گے ہی نہیں تو انہیں کیا اندازہ ہو. تو یہ بہت ہی ایک نیک پال ہے کہ کراچی کے نامساعد حالات میں بھی اتنا اچھا کام کیا. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی نمائش کے ذریعے کتابوں کے متعلق جاننے کا پتہ دیا گیا جہاں لوگوں کے جس کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں کتابوں کے متعلق، خاص طور پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جن بے شمار کتابیں موجود ہیں لیکن لوگوں تک لوگ پہنچ نہیں پاتی. تو الحمدللہ اس نمائش کے ذریعے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی ضرورت کی کتابیں لے رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. خاص طور پہ یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کا اسلامی کتابوں میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارا اسٹال ہے، یہاں ہم صبح 8 بجے سے موجود ہیں اور ابھی تک ہمیں جسے کہنا چاہیے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی. ماشاءاللہ لوگ قرآن شریف، احادیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اپنی زندگی کے متعلق جاننے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو جاننے کے لیے کتابیں لیتے ہیں. اور ان کا ذوق و شوق دیکھ کے اس بات کے الحمدللہ ہمیں بھی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کام کریں اور اس سلسلے میں جو ہے لوگوں کو صحیح گائیڈنس پرووائڈ ہو. ماشاءاللہ یہ اچھے انتظام کیا گیا ہے یہ نمائش کا، اور اس سے نوجوان طبقے کے اندر جو ہے اپنے کتابوں سے محبت کا بھی جذبہ نظر آتا ہے. اور یہ خصوصاً جو اپنی جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی نے بھی بتایا ہے کہ اسلامی کتابوں کے حوالے سے بھی لوگوں میں زبردست جوش و خروش ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں دین کے متعلق بھی اور اپنے اسلام کے متعلق بھی، اور اپنی صحیح زندگی گزارنے کے حوالے سے صحیح رہنمائی بھی چاہتے ہیں لوگ. اس سلسلے میں ہمارے ادارے کی طرف سے بھی بڑا الحمدللہ مناسب انتظام کیا گیا ہے. یہ ہے کہ کتاب کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں میڈیا ہے، کتابیں ہیں، فلم ہیں، ٹی وی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. تو ہمارے ملک میں اس رجحان کی بڑی کمی تھی. تو ایسے نمائشیں وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے اور ان چھٹیوں کا اچھا فائدہ اٹھایا گیا، اور ایسے سلسلہ اگر جاری رہے تو کتاب کلچر جو ہے پھر پاکستان میں فروغ پائے گا. ضرورت تو اس طرح کی نمائش کی بہت زیادہ ہے اس ملک میں جو اس وقت حالات ہیں، اور ہمارے پاس خصوصاً نہ تو تفریح کے مواقع موجود اور نہ ہی ایسی انفارمیشن کے ذرائع جو کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ٹی وی کے علاوہ ہوں. کتاب پڑھنے کا جو رجحان ہے ہمارے ملک میں ویسے ہی بلکہ اس پورے ریجن میں بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے میڈیا، اور دوسری وجہ ہے کہ کتابوں کی مہنگائی. ایک ضرور کوشش اس طرح کے بک فیئر میں اور بھی ہونی چاہیے کہ کتابوں کی قیمت پر ضرور جو ہے وہ اس طرح کی کوشش ہو کہ کتابیں سستی ہوں.
تو لوگوں کا رجحان میرے خیال میں اور بڑھے گا. دیکھیے ہمارے ملک کے لوگ ماشاءاللہ کتابوں سے پڑھائی سے دلچسپی رکھتے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. وہ بہت زبردست ہے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ زیادہ اس میں آنے چاہیے, اور پلس ان میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن کرنا چاہیے, زیادہ بیسٹ رہے گا اس میں. یس بہت زیادہ ہیں, بالکل سے جو جونیئر لیول کے ہیں وہ ہے, تمام قسم کی بکس ہیں. میرے خیال سے جو بھی لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو آنا چاہیے. بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کر کے, بلکہ جب انٹر ہو رہے تھے ہم لوگ تو جو بہت لمبی طویل قطار تھی اور اس میں ہم گزر کے اندر آئے تو بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ یہاں دوسرے جو مختلف یہاں پہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں جس میں لوگوں کا ایک اجدام ہوتا ہے اور لوگ اپنے تھیلے بھر بھر کے چیزیں لے کے جا رہے تھے, تو آج کتابیں لاتے اور لے جاتے دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی. بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے اور یہ بہت بڑا دل خوش ہوا دیکھ کر. پرائسز تھوڑی سی ایکسپینسو ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب اتنی زیادہ کمپیریبلٹی اچھی نہیں ہے, مطلب انفارمیشن کے حوالے سے اچھی ہے. دیکھیں اس وقت تک تو میرے خیال یہ دوسرا دن ہے, آج کل اوپننگ ہوئی ہے, اور جو آپ حال دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے خیال سے اس سے پہلے ابھی تک یہ چھٹی ہے. میرے خیال سے سب سے زیادہ سکسیسفل بک فیئر یہی جا رہی ہے, اور اس میں جو رسپانس ہے لوگوں کا وہ صرف آنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ پرچیزز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں کافی. ایگزیبیشن ہے یہ اور بڑا معلوماتی ہے, اور نوجوان نسلوں کے لیے ایسا ایگزیبیشن ہوتے رہنا چاہیے.